کسی ماں کو بھی دیکھا کہ روتے بچے کو چھوڑ کے دوسرے کمرے میں جا کے سوئی ہو، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ فرق کیا ہے؟ محبت کے کوانٹم کا فرق ہے۔ ماں کو مامتا سے بھرا ہے رب نے، باپ کو شفقت پدری دی ہے، باپ کو شفقت پدری دی ہے۔ ماں کو الرحمن الرحیم اس چشمے سے فیض زیادہ دیا ہے، باپ کو مالک یوم الدین کے چشمے سے فیض دیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ مالک یوم الدین، جزا و سزا کا مالک ہوں، گرفت کرتا ہوں، پوچھ گچھ کرتا ہوں، حساب و کتاب کرتا ہوں، جزا و سزا دیتا ہوں۔ باپ نے زیادہ اس چشمے سے پیا ہے، اور ماں نے الرحمن الرحیم کا جو الوہی چشمہ ہے زیادہ اس سے پیا ہے۔ اس لیے وہ اس بچے کے لیے ساری رات جاگتی ہے، خاص سال گزر جائے تو پتہ یہ چلا کہ جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں تڑپنا زیادہ ہوگا، درد زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اگر نہ ہو تو پرورش ہو ہی نہیں سکتی، پرورش ہو ہی نہیں سکتی۔ پرورش ہے ہی محبت کے ساتھ۔ چڑیا بھی بچے کی پرورش کرتی ہے، اپنا دانہ چھوڑ کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اس کے اندر بھی ایک ممتا رکھی۔ حیوان، بہائم، بلیاں، کتے، جانور، وہ بھی بچوں کو پالتے، اگر ان کے اندر بھی محبت کا عنصر نہ ہو کوئی جانور بچے کو پال نہ سکے۔ پالنا محبت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب مخلوق میں کوئی محبت کے بغیر کسی کو پال نہیں سکتا تو وہ کہتا ہوں میں رب ہوں اور ساری کائنات کا پالنے والا ہوں، تم میری محبت کا تصور کر سکتے ہو کتنی ہوگی؟ تو جب اس نے اپنا ذکر کیا تو رب العالمین کہا، اور جب آقا علیہ السلام کی محبت کا مرتبہ بیان کیا تو پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک حضور کو کہیں رحمت للمسلمین نہیں کہا، خود کو رب العالمین کہا، مصطفیٰ کو رحمت للعالمین کہا۔ اس کی ربوبیت کی شکل میں اس کی محبت بھی ساری کائنات کے لیے ہے، اور آقا علیہ السلام کی رحمت کی شکل میں حضور کی محبت بھی ساری کائنات کو ہے۔ سو کوئی رب کو اور خود مصطفیٰ کو مانے یا نہ مانے، وہ اس کا نصیب نہ خدا کی محبت کم ہوتی ہے نہ مصطفیٰ کی محبت کم ہوتی ہے۔ اب جب اللہ نے اپنی ربوبیت کے آئینے میں اپنی محبت کا نظارہ کرا دیا اور آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کے آئینے میں آقا کی محبت کا نظارہ کرا دیا، ان دو محبتوں کو، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کی وسعت، عالمگیریت، ان کو جمع کریں تو یہ پورا کا پورا دین اسلام ہے۔ سو دین اسلام کی رحمت اسی طرح جیسے خدا کی رحمت صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، وہ جو خدا کو خدا نہیں مانتا خدا اسے بھی شفا دیتا ہے، وہ جو خدا کے مقابلے میں 100 بتوں کی پوجا کرتا ہے خدا اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کا لقمہ چھین نہیں لیتا کہ سارا دن لات اور منات کی اور تم شیوا کی اور برہما کی پوجا کرتے رہے ہو، اور سارا دن جا کے تم جمنا پہ جا کے ان کی لہروں کی پوجا کرتے رہے ہو، تو جن بتوں کی پوجا کرتے رہے ہو اب رزق بھی اسی سے مانگو، شفا بھی اسی سے مانگو۔ اگر وہ یوں سوچنے لگے تو خدا نہ رہے، وہ کہتا ہے اگر یہ مجھے نہیں مانتا تو یہ اس کی کم فہمی اور کم ظرفی ہے، بندہ جو ہوا، پر میں تو خدا ہوں، میں رد عمل کیوں کروں؟ میں تو اپنے ماننے والے کو بھی رزق دوں گا اور اپنے دشمن کو بھی رزق دوں گا۔ یہی عمل مصطفیٰ کا ہے جو حضور کی غلامی میں ہے۔ حضور کی چادر رحمت اس کے سر پہ بھی ہے، اور جو آقا علیہ السلام پر اپنی تلواریں چلا رہے ہیں اور اپنے وطن معلوم مکہ کی سرزمین سے نکال رہے ہیں، جب مصطفیٰ فتح مکہ کر کے پلٹ کر آتے ہیں ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، وہ یکسر
سراپا تھر تھراہٹ میں مبتلا ہے کہ آج انتقام کا دن ہے۔ ایک صحابی نے آواز بلند کی، اليوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، کافروں کی گردنیں اڑا دینے کا ذکر ہے۔ ابو سفیان نے یہ جملہ تاجدار کائنات کے کانوں تک پہنچا دیا۔ آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو گئے اور جواب میں فرمانے لگے، لا لا، اليوم یوم المرحمہ، آج انتقام کا نہیں، معاف کر دینے کا دن ہے۔ انتقام کا نہیں، معاف کر دینے کا دن ہے۔ اس محبت کا پیغام آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے اور دین اسلام نے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا سورہ بروج میں، البروج میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اب اس میں ایک تفسیری نکتہ ہے، توجہ طلب ہے، آسان بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی دو صفتیں بیان کی، فرمایا اور وہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ غفور کیا؟ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں مسلمانی یہ ہے کہ اللہ کے اخلاق میں رنگے جاؤ، یہی بندگی ہے، یہی مسلمانی ہے کہ اللہ کے اخلاق میں رنگے جاؤ۔ اللہ کا خلق ہے هو الغفور، معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا معاف کرتے ہیں لوگوں کو، مگر اس نے الغفور کے ساتھ اپنی دوسری صفت بیان کی، فرمایا الغفور الودود، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے دو اسماء کو جوڑتا ہے تو بغیر حکمت کے نہیں جوڑتا، ان کے اندر ایک معنوی ربط ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سوال پیدا ہوا کیوں اور کیسے؟ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کیوں اور کیسے؟ اگلے اسم نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ الودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ ہود میں فرمایا ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے۔ بہت رحم کرنے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ودود ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے الودود، یہ الود سے ہے اور الود سے بھی ہے، اسی سے المودہ ہے، اور المودہ الود الود محبت کو کہتے ہیں۔ میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ صرف ہمارا محبوب ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، محبوب ہی ہوا کرتے ہیں، محبوب ہی ہوا کرتے ہیں، مگر یہ ایسا محبوب ہے کہ وہ محبوب سے پہلے خود محب ہے۔ وہ فرماتا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کر لے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو وہ محبت بھی کرتا ہے، اس لیے الودود ہے۔ اور پھر اس نے یہی ودود کا المودہ اس کا سبق دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں ودود کا اور ود اور ود اور مودت کا معنی سمجھا رہا ہوں قرآن سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرمایا